बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शकीला है और मैं आम सी शक्लो सूरत की सांवली सी औरत हूँ। मेरे बाप ने एक बंगाली औरत से शादी की थी जिसकी कोख से मैं पैदा हुई थी। मेरी माँ भी मेरी तरह मोटे जिस्म और भद्दी शक्ल की थी, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि मेरे अब्बा जैसे शख्स को उससे मोहब्बत हो गई थी। हुआ कुछ यूँ था कि अब्बा की शादी एक हसीन और जमील और दौलतमंद लड़की से हुई थी, लेकिन वो अब्बा को एक आंख भी ना भाती थी। वो कहते हैं ना, दिल आ जाए गधी पर तो परी क्या चीज है। सो इतनी हसीन और जमील बीवी रखने के बावजूद भी मेरे अब्बा को मेरी बंगालन माँ से मोहब्बत हो गई थी। मेरी माँ तकसीम ढाका के 3 बरसों बाद पाकिस्तान आई थी और सकूनत अपनी दूर की खाला यानी मेरी दादी के घर में इख्तियार की थी, जहाँ अब्बा को मेरी बंगालन माँ से मोहब्बत और फिर शदीद किस्म का इश्क हो गया था। अब्बा मेरी माँ के लिए इस कदर पागल हो चुके थे कि सारे जमाने में मशहूर हो गया कि मेरी माँ ने जरूर मेरे अब्बा को फंसाने के लिए काला जादू किया है। अब जादू था या जो भी था, अब्बा ने सबके खिलाफ जाकर मेरी माँ से शादी की तो उनकी अमीर बीवी ने उन्हें घर बदर कर दिया। जब नौबत दर दर के धक्के खाने तक पहुंची तो सबसे पहले मेरी माँ के दिल से अब्बा की मोहब्बत खत्म हुई और फिर वो मेरे बेपनाह मोहब्बत करने वाले अब्बा को छोड़कर बंगाल वापस चली गई, जहाँ जाकर खबर हुई कि वो उम्मीद से थी और फिर मेरा जन्म हुआ। मैं जैसे जैसे बड़ी होती गई खुद को एक अजीब से माहौल का हिस्सा पाया था। मेरी माँ एक छोटी सी झोंपड़ी नुमा घर में रहती थी, लेकिन उसके संदूकों में सोने चांदी और नोटों के ढेर लगे होते थे। रोज शाम के वक्त मेरी माँ की झोंपड़ी पर लोगों का रश लग जाता था और फिर सारी रात माँ नोट गिनते हुए गुजार दिया करती थी। मेरी समझ से ये सब बाहर था और फिर एक दिन अचानक से अम्मा ने मेरा हाथ पकड़ा और बजरिया जहाज हम पाकिस्तान पहुंच गए, जहाँ मेरे हाथ में एक खाकी लिफाफा पकड़ा कर मेरी माँ मुझे एक बंगले के दरवाजे पर अकेला छोड़कर चली गई। मैं ना जाने कितनी देर तक भूखी प्यासी उस बंगले के गेट पर बैठी रही। बंगले के चौकीदार ने कई बार डांट डपट कर मुझे भगाने की कोशिश भी की थी, लेकिन मैं वहीं बैठी रही क्योंकि मेरी माँ ने कहा था कि आंधी आए या तूफान मुझे उस बंगले के पास से एक कदम भी नहीं हटाना, और मेरे लिए मेरी माँ की कही हर बात हरफ आखिर हुआ करती थी। बहुत देर बाद बंगले के गेट पर बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी तो चौकीदार ने भागकर गाड़ी में बैठे आदमी को कुछ कहा तो वो गाड़ी से उतरकर मेरे पास आया। मैं उस आदमी को पहचान चुकी थी। वो आदमी मेरा बाप था और उसी की तस्वीर दिखाकर अम्मा ने कहा था कि मैं खाकी लिफाफा उसके हवाले कर दूं। उसकी आंखों में मुझे देखकर जो बेजारी नजर आई, उससे मैं अंदाजा लगा चुकी थी कि वो भी मुझे पहचान चुका है। मैंने खाकी लिफाफा अपने अब्बा की तरफ बढ़ाया, जिसे खोलकर काफी देर तक वो कुछ देखता रहता। फिर गाड़ी में वापस बैठकर घर के अंदर चला गया। घर का दरवाजा बंद हो चुका था, जिसके बाद मैं मायूसी के आलम में बैठती चली गई। मैं जान चुकी थी कि मैं बेसहारा हो चुकी हूँ। मेरी माँ मुझे मेरे बाप के सहारे छोड़कर वापस बंगाल चली गई थी। मैं मोहब्बत की कहानी से शुरू हुई एक अनचाही औलाद थी, जिसे ना बाप रखने को तैयार था और ना माँ और ना ही मुआशरा। मेरी शक्ल ही ऐसी थी कि मेरा सिर्फ मजाक उड़ाया जा सकता था, मुझसे हमदर्दी नहीं की जा सकती थी। मजीद कुछ देर गुजरने के बाद बंगले का गेट फिर से खुला और एक औरत बाहर निकली। हुलिये से वो काम वाली लगती थी। वो मुझे अपने साथ अंदर ले आई, जहाँ बंगले से हटकर 2-4 छोटे छोटे कमरे थे। वो कमरे मुलाजिमों के रहने के लिए थे, जिनमें से एक मुझे दे दिया गया था। मुझे अपने ही बाप के घर में मुलाजिमों की तरह रखा जा रहा था। इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता था। रात को मैंने खाना भी उसी काम वाली के साथ खाया, जिसका नाम रशीदा था। सब उसे रशीदा मासी कहते थे। अगले दिन रशीदा मासी मुझे अपने साथ बंगले में ले आई और ये देखकर मैं हैरान रह गई कि बंगला बहुत शानदार और खूबसूरत था। कभी जिंदगी में मैंने इतना आलीशान घर नहीं देखा था। मैंने रशीदा मासी के साथ सुबह का नाश्ता बनाने में मदद की, फिर टेबल पर भी लगा दिया। रशीदा मासी ने मुझे सख्ती से मना किया कि मैं बड़ी बेगम साहिबा के सामने भी ना जाऊं। बड़ी बेगम साहिबा अब्बा की बीवी थी, जो मुझसे और मेरी माँ से बेइंतहा नफरत करती थी। मैं किचन के दरवाजे से छुप कर देखने लगी। मैं देखना चाहती थी कि अब्बा की पहली बीवी कैसी है, और फिर जब वो आकर सरबराही कुर्सी पर बैठी तो मैं उससे नजरें हटाना भूल गई। वो बेहद खूबसूरत औरत थी। अब्बा भी आकर उसके पास बैठ गए थे और उनकी 2 औलादें भी बैठी हुई थी। अब्बा की बेटी और बेटा दोनों ही कमाल खूबसूरत थे। मुझे एहसास कमतरी सी होने लगी थी, जिससे मेरा सांस रुकने लगा था। मैं वापस सर्वेंट क्वार्टर में आ गई थी। मुझे लगने लगा था कि मेरी तख्लीक कायनात की सबसे बड़ी गलती है। मोहब्बत मेरे माँ बाप ने की थी और इस दुनिया जैसी सजा को भुगतने के लिए मुझे अकेला छोड़ दिया था। मैं सारा दिन रोती रही थी और शाम को फिर रशीदा मासी के साथ बंगले में आ गई।
رشیدہ ماسی رات کا کھانا بنا رہی تھی اور میں ان کی تھوڑی بہت مدد کر رہی تھی۔ میرا دل مچل رہا تھا کہ میں کچن سے باہر نکل کر بنگلے کو دیکھوں، تو موقع ملتے ہی میں رشیدہ ماسی سے نظر بچا کر کچن سے باہر نکل گئی۔ بنگلے کی ایک ایک چیز کو چھو کر دیکھتے مجھے احساس ہو رہا تھا جیسے میں جنت میں آ چکی ہوں۔ میں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ گئی، جہاں ایک کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی تو میری نگاہوں نے کچھ ایسا دیکھا جسے دیکھ کر میری چیخیں نکل گئی۔ ایک آدمی نے میرے ابا کی بیٹی مناہل یعنی کہ میری بہن کو اپنی گرفت میں لیا ہوا تھا اور وہ کسمسانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں اس آدمی کو پہچانتی تھی، یہ آج ہی ابا کے ساتھ آیا تھا اور ابا کا دوست تھا جس کا نام جہانگیر انکل تھا۔ میری چیخیں سن کر وہ دونوں بدک کر ایک دوسرے سے دور ہوئے تھے۔ میں ابھی تک چیخ رہی تھی جب ماسی رشیدہ، ابا کی بیوی اور بیٹا ثاقب بھاگتے ہوئے وہاں پہنچے تھے۔ مجھے دیکھ کر بیگم صاحبہ کا پارا ہائی ہو گیا تھا اور پھر مجھے بے عزت کر کے اور دھتکار کر بنگلے سے باہر نکالا گیا تھا۔ سب مجھے نیچا دکھانے میں اس قدر مصروف تھے کہ میں مناہل اور ابا کے دوست جہانگیر انکل کا کسی کو بتا ہی نہیں پائی تھی۔ میں سرونٹ کوارٹر میں ہی تھی جب اگلے دن مناہل مجھ سے ملنے آئی۔ مناہل عمر میں مجھ سے 4 سال بڑی تھی۔ وہ 16 سال کی تھی اور میں 12 سال کی تھی۔ وہ بہت زیادہ رو رہی تھی، میری منتیں کر رہی تھی کہ میں نے جو دیکھا اس کا ذکر کسی سے نہ کروں، ورنہ انکل جہانگیر مجھے اور اس کو دونوں کو مار دیں گے۔ میں نے جب پوچھا کہ جہانگیر انکل نے اسے کیوں پکڑا ہوا تھا تو اس نے مجھے بچی جان کر فوراً سے بات بنائی کہ وہ میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہے اور آگے ڈاکٹر بننے کا ارادہ رکھتی ہے۔ جہانگیر انکل بھی ڈاکٹر ہیں، اسی لیے وہ اسے اسپیشل کیس کو ڈیل کرنا سکھا رہے تھے۔ مجھے میری ماں نے ساری زندگی ایک جھونپڑی میں ہی قید رکھا تھا، سو میں سچ میں انسانوں کی کھال میں چھپے بھیڑیوں کو نہیں پہچانتی تھی۔ مناہل نے مجھے کھانے کو بہت ساری ٹافیاں اور چاکلیٹس دی اور میرے لیے بازار سے خوبصورت اور عمدہ کپڑے بھی لے کر آئی تھی۔ میں تو ان سب چیزوں کو دیکھ کر اتنا خوش ہوئی کہ اس بات کو بھول ہی چکی تھی۔ مجھے ابا کے گھر میں رہتے ہوئے کافی دن ہو چکے تھے۔ مجھے اماں کی بہت یاد آتی تھی، لیکن میں ان کے پاس نہیں جا سکتی تھی۔ میں کتنی بدقسمت تھی کہ میرے ماں باپ دونوں زندہ تھے، لیکن مجھے دونوں کا ساتھ اور پیار نہیں مل پایا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی جب میرے ماں باپ کو ایک ساتھ رہنا نہیں تھا تو شادی کیوں کی تھی دونوں نے اور مجھے پیدا کر کے عذاب میں ڈال دیا تھا۔ رشیدہ ماسی ابا کی کافی پرانی ملازمہ تھی۔ رشیدہ ماسی کے مطابق تو میرے ابا کو بھی انہوں نے اپنے ہاتھوں میں کھلایا تھا، تو میں بہانے سے ان سے جاننے کی کوشش کرنے لگی کہ میری ماں کے اتنا بدصورت ہونے کے باوجود بھی کیوں ابا نے ان سے شادی کی، اور اگر شادی کر لی تھی تو شادی کے 2 ماہ بعد ہی دونوں نے اپنے راستے کیوں الگ کر لیے تھے۔ مجھے رشیدہ ماسی سے ایسی باتیں پتہ چلی کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور ایسے لگا تھا جیسے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہے۔ میری ماں نے مجھے بے سہارا چھوڑ دیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی میں اپنی ماں کو بڑی ہی نیک اور پارسا قسم کی عورت سمجھتی تھی، لیکن وہ تو میری سوچ کے بالکل برعکس نکلی۔ اور ابا، جنہیں میں بنگلے کا کرتا دھرتا سمجھتی تھی، وہ تو ساری زندگی اپنے گھر کی عورتوں کی انگلیوں پر ناچتے آئے تھے۔ جس طرح اس کہانی میں میرا وجود انچاہا تھا، ویسا ہی ابا کا بھی تھا۔ شاید ابا مجھ سے پیار بھی کرتے ہوں گے، لیکن اپنی بیوی کے ڈر سے جتا نہیں پا رہے ہوں گے، ورنہ کیوں وہ مجھے اپنے گھر پر رکھنے کو تیار ہوتے۔ رشیدہ ماسی نے بتایا کہ یہ بنگلہ اور سارے بزنس اور ساری جائیداد میرے ابا کی پہلی بیوی کا ہے۔ میرے ابا ہمیشہ سے ہی غریب رہے تھے۔ میرے ابا بہت چھوٹے تھے جب یتیم ہو گئے تھے، اور پھر میرے ابا کی ماں یعنی میری دادی میرے ابا کو لے کر اپنے بھائی کے در پر۔ ابا کے ماموں بہت زیادہ امیر تھے اور ان کی صرف ایک ہی بیٹی تھی کشمالہ، جو لاڈ پیار سے بے تحاشا بگڑ چکی تھی اور بہت نخریلی بھی تھی۔ اس کا رویہ میرے ابا اور دادی کے ساتھ ہمیشہ حاکمانہ رہا تھا، اور احساس کمتری کا شکار ابا بھی تھے، جو بچپن سے ہی کشمالہ سے دبتے چلے آئے تھے۔ کشمالہ جیسی بھی تھی، لیکن ابا کے ماموں کا رویہ ابا کے ساتھ کافی اچھا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ ابا نے اسی اسکول سے تعلیم حاصل کی تھی جہاں کشمالہ پڑھتی تھی، اور پھر کالج اور یونیورسٹی بھی کشمالہ کے ساتھ ہی گئے تھے۔ کشمالہ نے گھر میں بھی اور باہر بھی میرے ابا کو ہمیشہ ایک نوکر کی طرح ہی ٹریٹ کیا تھا۔ کشمالہ ایک بے انتہا خوبصورت لڑکی تھی، اور اس نے ہمیشہ اپنی خوبصورتی کا فائدہ اٹھا کر مردوں کو اپنی طرف مائل کیا تھا۔ اسکول سے لے کر یونیورسٹی تک بے شمار لڑکوں کے ساتھ کشمالہ فلرٹ کرتی آئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ میرے ابا کو کبھی ایک آنکھ تک نہیں بھاتی تھی۔ میرے ابا سادہ سے انسان تھے، جو عورت کی خوبصورتی سے نہیں خوبصیرتی سے پیار کرتے تھے، لیکن رب کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جیسے ہی میرے ابا کی گریجویشن ہوئی تو ابا کے ماموں نے شادی کی بات چھیڑ دی۔ وہ ابا کی شادی کشمالہ سے کروانا چاہتے تھے، لیکن ابا نے صاف انکار کر دیا۔
وہ मामू जो आज तक बाप की तरह अच्छे थे एकदम से ही बदल गए। उन्होंने इतना खर्चा करके मेरे अब्बा को इसी दिन के लिए संभाला था कि वो अपनी बेटी की शादी कर सके। कशमाला उनकी इकलौती बेटी थी जिसे ब्याह कर वो खुद से हरगिज दूर नहीं भेजना चाहते थे, इसीलिए पहला इंतखाब मेरे अब्बा ही ठहरे थे कि बेटी घर में ही रहेगी। कशमाला भी मेरे अब्बा से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन जब मेरे अब्बा का इनकार सुना तो जिद में आ गई और सोच लिया कि शादी करके ही छोड़ेगी। लेकिन मेरे अब्बा कशमाला की तमाम हरकतों से वाकिफ थे और जानते बूझते हुए जहर का प्याला नहीं पी सकते थे, सो अपने इनकार पर डटे रहे, जिसका नतीजा ये निकला कि अब्बा के मामू ने मेरे अब्बा और दादी को घर से निकाल दिया। मेरे अब्बा के हाथ में डिग्री थी, सोचा खुद कमा कर खाएंगे और दादी को भी खिलाएंगे, लेकिन वो भूल चुके थे कि जिसकी लाठी होती है तो भैंस भी उसी की होती है। एक छोटा और बोसीदा सा कमरा अब्बा ने किराए पर लिया और नौकरी की तलाश शुरू कर दी, लेकिन इतना अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड होने के बाद भी कोई भी शख्स अब्बा को जॉब देने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि अब्बा के मामू ने हर तरफ कांटे बिछा रखे थे। मजबूरन डिग्री एक तरफ रखी और अब्बा ने छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए, जिससे बमुश्किल 2 वक्त की रोटी नसीब होती थी। लेकिन अचानक से दादी की तबीयत खराब हो गई। अब्बा सरकारी अस्पताल ले गए, जहां दादी के लिए दिल का ऑपरेशन बताया गया, जो किसी अच्छे और प्राइवेट अस्पताल में ही हो सकता था और खर्चा लाखों में आता था। अब्बा के पास अब 2 ही ऑप्शन थे, या तो अपनी अना को बचाते और दादी को मरने देते, या दादी को बचा लेते और अपनी अना को मरने देते। सो उन्होंने दूसरा रास्ता चुना और जाकर मामू के सामने हथियार डाल दिए। यहाँ अब्बा की शादी कशमाला से हुई और वहाँ मामू ने दादी का इलाज शुरू करवाया। अब्बा ने खुद जहर का घूंट पिया और दादी को बचा लिया। शादी के बाद कशमाला का रवैया बद से बदतरीन होता चला गया था, लेकिन अब्बा चुपचाप उन्हें बर्दाश्त करते रहे थे। शादी के 1 बरस के बाद अब्बा के बड़े बेटे साकिब की पैदाइश हुई थी, लेकिन औलाद के बाद भी कशमाला सुधरने को तैयार नहीं थी। और फिर जब अब्बा के मामू का इंतकाल हुआ तो कशमाला को खुली छूट मिल गई थी। वो पहले थोड़ा बहुत लिहाज अपने बाप का ही कर लिया करती थी, लेकिन उनके इंतकाल के बाद अपनी मनपसंद जिंदगी जीने लगी थी। सारा दिन दोस्तों के साथ घूमती रहती, सारी रात क्लब में पार्टियां करती, नशे की हालत में घर को वापस आया करती थी। कई बार तो मेरे अब्बा कशमाला को होटलों के कमरे से नशे की हालत में उठा कर लाए थे। अब्बा को कशमाला से शदीद नफरत थी, लेकिन वो मजबूरन उसे बर्दाश्त कर रहे थे। साकिब के बाद मनाहिल पैदा हुई तो अब्बा के पैरों में मजीद जंजीरें पड़ गईं। अब्बा कशमाला के साथ कभी ना रहते, लेकिन साकिब और मनाहिल के लिए वो सब बर्दाश्त करने लगे थे। लेकिन हद उस दिन हुई जब कशमाला ने घर को भी गंदा कर दिया तो अब्बा की बर्दाश्त जवाब दे गई। लेकिन कशमाला को जरा पिछतावा या एहसास गुनाह नहीं था। और उन्हीं दिनों मेरी अम्मा बंगाल से पाकिस्तान आई थी। मेरी अम्मा मेरी दादी की दूर की रिश्तेदार थी और पाकिस्तान किसी काम से आई थी, तो मेरी दादी से भी मिलने आ गई। ये तो बाद में पता चला कि मेरी माँ पाकिस्तान किस काम से आई थी। मेरी माँ काले जादू की माहिर थी और पाकिस्तान भी किसी औरत के पुरजोर इसरार और बेशुमार दौलत देने पर काले जादू का अमल करने आई थी। अपने काम से फारिग होकर अम्मा मेरी दादी के पास आई। वहीं उन्होंने मेरे अब्बा को देखा, जो बेइंतहा हैंडसम होने के साथ साथ इतने बड़े बिजनेस को भी संभाल रहे थे। मेरी अम्मा को गलत फहमी हो गई कि वो सारी दौलत जायदाद मेरे अब्बा की है, इसीलिए उन्होंने अपने जादू और तावीज़ों से मेरे अब्बा को अपने काबू में कर लिया। और एक वक्त ऐसा आया कि मेरे अब्बा मेरी अम्मा के लिए दीवाने हो गए। फिर मेरे अब्बा ने अम्मा से शादी कर ली। मेरी अम्मा का ख्याल था कि शादी होते ही वो कशमाला और उसकी औलाद को घर से निकलवा कर घर पर राज करेगी, लेकिन ये ख्वाब तब टूटा जब कशमाला ने धक्के मारकर मेरे माँ बाप को घर से निकाल दिया। अलबत्ता साकिब और मनाहिल की देखभाल के लिए दादी को अपने पास ही रहने दिया। मेरी माँ की गलतफहमी दूर हुई तो तमाम ख्वाब चकनाचूर हो गए। इतने बड़े घर से निकलकर दोनों फुटपाथ पर जा गिरे। मेरे अब्बा तब भी उनकी मोहब्बत में पागल थे और हर तरह के हालात में मेरी माँ के साथ रहने को तैयार थे, लेकिन मेरी माँ का ऐसा इरादा नहीं था। 2 माह तक अम्मा ने खुद को और मेरे अब्बा को अपनी हराम की कमाई से खिलाया पिलाया, लेकिन फिर वो मेरे अब्बा को छोड़कर वापस बंगाल भाग गई। अब्बा पर से उनका जादू हटा तो वो साकिब और मनाहिल के लिए वापस घर आ गए, लेकिन वहाँ का दरवाज़ा भी उनके लिए बंद था। कशमाला की बहुत मिन्नत समाजत की अब्बा ने, तो कशमाला ने उन्हें घर में रख लिया, लेकिन इस शर्त पर कि आइंदा वो कशमाला के किसी भी मामले में मुदाखलत नहीं करेंगे। और बच्चों के लिए अब्बा ने उनकी शर्त मान ली। तब से आज तक वो कशमाला के गुलाम ही बने हुए हैं। जब मुझे अम्मा बंगले के बाहर छोड़ कर गई थी तो मुझे जो कागज़ दिया था उस पर मेरे अब्बा के लिए अम्मा ने पैगाम छोड़ा था।
اماں نے لکھا تھا کہ یہ شکیلہ ہے، تمہاری اور میری بیٹی، میں اسے اپنے پاس مزید نہیں رکھ سکتی، میں کالے جادو کی ماہر عاملہ ہوں، اگر تم نے شکیلہ کو اپنے پاس نہ رکھا تو میں اپنے جادو سے شکیلہ کو موت دے ہی دوں گی، ساتھ ہی تمہارے دونوں بچوں کو بھی اذیت ناک موت دوں گی۔ میں کتنی خطرناک ہوں اس بات کا اندازہ تو تمہیں ہو ہی گیا ہوگا۔ میں کبھی کسی کے لیے اہم نہیں رہی تھی، ابا نے تب مجھے اپنے گھر پر رکھا تھا تو دونوں بچوں کو بچانے کے لیے۔ میں ابا کی محبت کی شراکت دار بھی کبھی نہیں بن سکتی تھی۔ میں جیسے جیسے سمجھدار ہوتی گئی میرے لیے اذیت کے در کھلتے چلے گئے تھے۔ زندگی اتنی مشکل ہو سکتی ہے مجھے اس چیز کا اندازہ نہیں تھا۔ ہر روز کوئی کانوں کو چیر دینے والی نئی خبر میری منتظر ہوتی تھی۔ سکون سے شروع ہونے والا دن بے سکونی پر ختم ہوتا تھا۔ اس دن بھی سب کچھ ٹھیک تھا کہ اچانک ایک ایسی خبر بنگلے میں پہنچی جس نے ہر شخص کے پیروں تلے سے زمین نکال دی اور سر پر آسمان گرا دیا۔ کچھ ایسا ہوا تھا جو توڑ کر رکھ دینے کے لیے کافی تھا۔ ابا کی بیٹی مناہل اچانک مر گئی تھی۔ بنگلے کے در و دیوار سے بس ایک ہی گونج سنائی دے رہی تھی کہ مناہل مر چکی ہے۔ وہ ٹھیک ٹھاک گھر سے گئی تھی لیکن واپس اس کی لاش لائی گئی تھی۔ وہ کشمالہ کی بیٹی تھی لیکن کشمالہ کی طرح نہیں تھی۔ وہ بہت اچھی اور نرمی سے بات کرنے والی لڑکی تھی۔ اس دن بھی جاتے ہوئے وہ مجھ سے مل کر گئی تھی۔ اس کا پریکٹیکل تھا اور اس نے رازداری سے مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ جہانگیر انکل نے اسے اسپیشل کیس کے لیے بلایا ہے۔ چونکہ وہ ڈاکٹر بن رہی تھی تو ایسے کیس اسے مل رہے تھے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ زندہ گھر واپس نہیں آئے گی۔ مناہل کی موت کا کشمالہ پر تو زیادہ اثر نہیں ہوا لیکن ابا بالکل ٹوٹ کر رہ گئے تھے۔ مناہل ہسپتال کی بلڈنگ سے گر کر مر گئی تھی، بس یہیں تک میں جانتی تھی، اور پھر دھیرے دھیرے مناہل کا ذکر بھی ختم ہونے لگا تھا۔ میں نے ابا کے گھر ملازمہ بن کر 10 سال گزار لیے تھے۔ میں 22 سال کی تھی جب کشمالہ نے مجھے بتایا کہ 2 دن بعد میری شادی ہے۔ کشمالہ میری شکل بہت برداشت کر چکی تھی، سو اب مجھے وہاں سے دفع کرنا چاہتی تھی۔ مجھے حیرت اس بات پر نہیں تھی کہ کشمالہ میری شادی کروانا چاہتی ہے، بلکہ مجھے حیرت اس بات پر تھی کہ ایسا کون ہے جو مجھ سے شادی کرنے کو تیار ہو گیا ہے۔ اللہ اللہ کر کے 2 دن گزرے اور پھر میرا نکاح ہو گیا۔ ابا نے میرے نکاح میں ایسے شرکت کی جیسے غیر کرتے ہیں۔ ابا نے کبھی دل سے مجھے اپنی بیٹی مانا ہی نہیں تھا۔ ان کی ایک ہی بیٹی تھی مناہل جو مر چکی تھی اور وہ اسی سے محبت کرتے تھے۔ میں نے نکاح کے بعد اپنے شوہر کو دیکھا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ میرا شوہر ایک جوان اور خوبصورت مرد تھا تو اس نے مجھ سے شادی کیوں کی تھی؟ وہ بعد میں جا کر پتہ چلا کہ اسے بھی وہی غلط فہمی لاحق ہو گئی تھی۔ میرے شوہر کا نام سراج تھا اور وہ ایک کار مکینک تھا۔ اسے غلط فہمی تھی کہ ساری دولت میرے باپ کی ہے اور شادی کے بعد پوری نہیں تو آدھی جائیداد تو مجھے ضرور ملے گی جس پر وہ عیاشی کرے گا، اور جہیز بھی اتنا ملے گا کہ زندگی مزے میں گزرے گی۔ لیکن اس کی غلط فہمی تب دور ہوئی جب مجھے خالی ہاتھ اس کے ساتھ رخصت کر دیا گیا۔ وہ تو اپنا سر پکڑ کر رہ گیا تھا۔ سراج کا 2 کمروں کا چھوٹا سا گھر تھا جہاں وہ اپنی چھوٹی بہن سمینہ کے ساتھ رہتا تھا۔ سمینہ 16 سال کی حسین و جمیل دوشیزہ تھی۔ سراج سے شادی کی پہلی رات ہی اس نے مجھے بہت مارا تھا کیونکہ اس کے خواب ٹوٹے تھے، اور پھر یہ روز کا معمول بن گیا تھا۔ اس کا کام کرنے کا دل نہیں کرتا تھا اور وہ سارا غصہ آ کر مجھ پر نکالتا تھا۔ سراج کا غصہ سہتے اور مار کھاتے شادی کے پہلے برس ہی میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی۔ بیٹی کی شکل دیکھ کر میں حیران رہ گئی کیونکہ وہ میری طرح بالکل نہیں تھی، وہ چاند کا ٹکڑا معلوم ہوتی تھی۔ شادی کے دوسرے برس بیٹے کا جنم ہوا اور وہ بھی اپنے باپ کی طرح خوبصورت تھا۔ بچوں کے ساتھ اخراجات اور ذمہ داریاں بھی بڑھ گئیں، لیکن سراج کو کوئی فکر نہیں تھی۔ اس نے گھر پر خرچہ دینا بند کر دیا اور پھر کام کاج چھوڑ کر گھر پر بیٹھ گیا۔ سراج کا مشغلہ اب دوستوں کے ساتھ مل کر نشہ کرنا اور خسروں کی محفلیں انجوائے کرنا تھا۔ نوبت فاقوں تک آ پہنچی تو میں نے خود ہی کوئی کام کرنے کا فیصلہ کیا اور ایک میم صاحب کے گھر پر جھاڑو پونچھا کرنے لگی۔ بچوں کو میرے پیچھے سمینہ سنبھال لیا کرتی تھی، سو میں بے فکر ہو کر پیسے کمانے میں لگ گئی تھی۔ اتنے پیسے مل جاتے تھے کہ ہماری 2 وقت کی روٹی ہو جایا کرتی تھی۔ اسی دوران میرے ساتھ کام کرنے والی ماسی نے مجھے ایک ہسپتال کا بتایا جہاں میٹرنٹی وارڈ میں دائی کی ضرورت تھی اور 1 مہینے کی ٹریننگ بھی دے رہے تھے دائی بننے کی۔ میم صاحب کے گھر پر ہی میں شام کو کام کرتی تھی، صبح کو دائی بننے کی تربیت لیتی تھی، اور یوں مہینے بعد میری نوکری ہسپتال میں ہو گئی تھی جہاں میری تنخواہ 10,000 لگی تھی، جو میرے لیے بہت بڑی رقم تھی۔ اللہ کا نام لے کر میں نے نوکری شروع کر دی اور گھر چلانے لگی۔ دھیرے دھیرے بچے بڑے ہونے لگے۔ جب انہیں اسکول میں داخل کیا تو اخراجات اور مہنگائی ایک ساتھ بڑھ گئے تھے۔
لیکن میری تنخواہ ابھی بھی وہی 10,000 کی 10,000 ہی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میری تنخواہ میں اضافہ ہو جائے، اسی لیے میں نے بڑے ڈاکٹر صاحب سے بات کرنے کا سوچا اور ان کے آفس میں چلی گئی۔ بڑے ڈاکٹر صاحب نے مجھے سر سے لے کر پیر تک دیکھا اور کہا لگا کر ہنسے۔ یہ ہنسی میرے لیے معمولی تھی کیونکہ میری شکل اور جسم اتنے بھدے تھے کہ سب بے ساختہ ہنس پڑتے تھے۔ بڑے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ تنخواہ صرف اسی صورت میں بڑھاتے ہیں جب دائی اسپیشل کیس کرے، اور اسپیشل کیس کے لیے دائی کا خوبصورت ہونا شرط ہے۔ وہ صرف خوبصورت لڑکیوں سے ہی اسپیشل کیس کرواتے ہیں، اور میں بالکل بھی خوبصورت نہیں تھی۔ میں مایوس ہو کر پلٹ ہی رہی تھی جب میرے ذہن میں سمینہ کا خیال آیا۔ سمینہ ایک خوبصورت اور دلکش لڑکی تھی۔ میں نے بڑے ڈاکٹر صاحب سے بات کی تو انہوں نے سمینہ کو لانے کا کہا۔ اگلے دن میں سمینہ کو ساتھ لے آئی، جسے دیکھ کر بڑے ڈاکٹر صاحب اس کے حسن سے بہت مرعوب ہوئے اور فوراً اسے اسپیشل کیس کرنے کے لیے ہسپتال کے بیسمنٹ والے وارڈ میں بھیج دیا۔ میں آج تک بیسمنٹ والے وارڈ میں نہیں گئی تھی، اسی لیے میں نے نند اور ڈاکٹر صاحب کا پیچھا کیا، کیونکہ میری نند دائی تو تھی نہیں، پھر اسپیشل کیس کیا کرتی۔ میں جیسے ہی نیچے کے وارڈ میں قدم رکھا تو میری چیخ نکل گئی، کیونکہ بڑے ڈاکٹر صاحب جنہیں سب لوگ شریف آدمی سمجھتے تھے، وہ میری نند پر بھوک کے بھیڑیے کی طرح جھپٹے تھے۔ میری چیخ سن کر انہوں نے غصیلی نظروں سے مجھے دیکھا تھا، اور سمینہ روتی ہوئی میرے گلے لگ گئی تھی۔ سمینہ کی قمیض کا بازو پھٹ چکا تھا۔ بڑے ڈاکٹر صاحب نے نوٹوں کی بہت ساری گڈیاں میری طرف بڑھائیں، جنہیں دیکھ کر میرا ایمان خراب ہو گیا، اور انہوں نے میری تنخواہ بھی 10 سے سیدھا 50,000 کرنے کا وعدہ کیا۔ تو میں روتی بلکتی سمینہ کو وہیں چھوڑ کر چلی آئی۔ میرے پیچھے سمینہ کی سسکیاں اور چیخیں گونج کر رہ گئی تھی۔ اگلے دن سمینہ کی اچانک موت ہو گئی تھی۔ پہلے تو میں ڈر گئی، لیکن جب بات کا زیادہ بتنگڑ نہ بنا تو میں بھی مطمئن ہو گئی۔ سمینہ مر گئی تھی، لیکن میری زندگی اچھی ہو گئی تھی۔ میں نے ڈاکٹر صاحب کے دیے ہوئے پیسوں سے گھر خریدا، 50,000 تنخواہ میں بڑے مزے سے جینے لگی۔ میں نے سراج کو بھی چھوڑ دیا تھا کیونکہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا اور میرے دونوں بچے بڑے ہو گئے۔ میرا بیٹا سمیر سافٹ ویئر انجینئر بن چکا تھا۔ میں نے اس کی شادی کروائی تو اس کی بیوی میرے ساتھ رہنے کو تیار نہ تھی، سو وہ اپنی بیوی کو لے کر علیحدہ گھر میں شفٹ ہو گیا۔ میری بیٹی ثانیہ کالج میں لیکچرر تھی۔ میری بیٹی بے حد خوبصورت تھی، اسی لیے میں ہر وقت اسے پردے میں رکھ کر لوگوں کی نظروں سے بچاتی تھی۔ لیکن میری بدقسمتی تھی یا مکافات عمل کی شروعات کہ ایک دن میری بیٹی مجھے لینے ہسپتال آئی تو اس نے نقاب اتار دیا۔ بڑے ڈاکٹر صاحب کی نظر اس پر پڑی تو وہ بہانے سے اسے بیسمنٹ میں لے گئے۔ مجھے پتا چلا تو میں فوراً بیسمنٹ میں پہنچی۔ میری آنکھوں کے سامنے سالوں پہلے کا وہ منظر گھوما۔ بڑے ڈاکٹر صاحب نے مجھے آج پھر سے بہت سارے پیسے دیے تھے، لیکن اپنی بیٹی کی باری مجھے عزت پیسوں سے زیادہ اہم لگی تھی۔ لیکن ڈاکٹر صاحب نے میری ایک نہ سنی اور مجھے وارڈ سے دھکے دے کر باہر نکال دیا۔ ساری رات میں بیٹھی وارڈ کا دروازہ کھٹکھٹاتی رہی۔ مجھے اس وقت سمینہ بہت شدت سے یاد آئی تھی، جس کے ساتھ میں نے بہت غلط کیا تھا، اور آج مکافات عمل ہوا تھا۔ وہی بیسمنٹ، وہی ڈاکٹر صاحب اور وہی چیخیں تھیں، بس آج سمینہ کی جگہ ثانیہ تھی۔ صبح کہیں جا کر وارڈ کا دروازہ کھلا تھا اور ڈاکٹر باہر نکلا تھا۔ میں گرتی پڑتی اندر پہنچی۔ بیٹی کا سر گود میں رکھے میں چیخ چیخ کر رونے لگی۔ برسوں پہلے سمینہ کی لاش ملنے پر میرا دل ذرا سا نہ کانپا تھا خوف خدا سے، اور آج میری بیٹی کے ساتھ ہوا تھا تو میرے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ میری کل جمع پونجی، میری بیٹی دنیا سے جا چکی تھی۔ میں نے جو کیا تھا وہی کاٹا تھا، بلکہ بدترین کاٹا تھا۔ ثانیہ کے بعد میں نے پیسوں کو آگ لگا دی اور گھر چھوڑ کر سڑکوں پر نکل آئی۔ میرا ذہنی توازن بگڑ گیا تھا اور میں اپنے گناہ کی سزا کاٹتی سڑکوں پر رلتی رہی تھی ساری عمر۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔